السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کنٹری کا پاسپورٹ دن بدن رینکنگ میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ 8-9 مہینے پہلے پاکستانیوں کو ویزا فری انٹری دینے والی ملکوں کی تعداد جو بڑھ رہی تھی، 2023 کے شروع میں ہی وہ تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ پاکستانی اکانومی ڈیفالٹ کر رہی ہے، اور جو کنٹریز رہ گئی ہیں وہ بھی پاکستانیوں کو پیپرز پورے ہونے کے باوجود ویزا آن ارائیول بڑی مشکل سے دیتی ہیں۔ لیکن کیریبین کنٹری میں ایک کنٹری ہے جو ابھی بھی پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول یا پھر ویزا فری انٹری دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کنٹری، اس ملک کا نام ہے ڈومینیکا۔ دوستو اگر آپ پاکستانی ہو، اگر آپ انڈین ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک ایسا پاسپورٹ حاصل کرو جس کی ویلیو دنیا میں بہترین ہو، جس کا پاسپورٹ پاورفل ہو، اور سب سے بڑھ کر کے اس کنٹری میں جانا آپ کے لیے بہت آسان ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی اچھی اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو ڈومینیکا ساؤتھ افریقہ اور نارتھ امریکہ کے درمیان میں کیریبین کنٹری ہے، تو یہاں پہ سب سے بڑا فائدہ آپ کا یہ ہے کہ یہاں پہ لینگویج بیریئر نہیں ہے، یہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر سیٹل ہونا بہت ہی آسان ہے۔ ڈومینیکا کا پاسپورٹ بہت ہی پاورفل پاسپورٹ ہے۔ ڈومینیکا کے پاسپورٹ پر پورے یورپ کی انٹری فری ہے، یعنی کہ ویزا آن ارائیول ہے یا پھر ویزا فری انٹری ہے، اور جو یورپ کی شینجن کنٹریز ہیں وہ بھی ڈومینیکا کے پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری ہے۔ یورپ کے علاوہ بھی تقریباً 30-40 کنٹریز ہیں جو کہ ڈومینیکا کے پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری دیتا ہے۔ دوستو آپ پاکستانی پاسپورٹ پر ڈومینیکا کیسے جا سکتے ہو؟ صرف آپ نے ڈومینیکا کا ایئر ٹکٹ لینا ہے اور چند ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ ان ڈاکومنٹس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے وہ بھی ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ڈومینیکا کی نیشنلٹی کن 3-4 طریقوں سے حاصل کر سکتے ہو۔ دوستو ڈومینیکا کی فلائٹ پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں ملتی، آپ کو وایا دبئی یا وایا بینکاک ہو کے جانا پڑتا ہے۔ آپ کو 2 سے 3 فلائٹس چینج کرنی پڑتی ہے۔ دوستو جب آپ ڈومینیکا پہنچ جاتے ہو تو ڈومینیکا میں آپ سب سے پہلے تو آپ جاب حاصل کر کے آپ وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ حاصل کر سکتے ہو۔ دوستو ڈومینیکا کا پاسپورٹ یا پی آر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے وہاں پہ جاب کرنا۔ جب آپ کو جاب مل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو امپلائر ہے یعنی جس کے پاس آپ جاب کر رہے ہوگے اس سے آپ نے ایک جاب آفر لیٹر بنوانا ہے۔ وہ جاب آفر لیٹر لے کر آپ امیگریشن جاؤ گے، امیگریشن میں آپ نے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر دینا ہے، جو کہ آپ کو 2 سال کے لیے مل جائے گا، اور پھر 2 سال گزارنے کے بعد وہاں پر آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ پی آر ملنے کے بعد مزید 5 سال رہنے کے بعد آپ وہاں پہ سٹیزن کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈومینیکا میں انویسٹمنٹ کر کے وہاں کی پی آر حاصل کر سکتے ہو۔ انویسٹمنٹ آپ نے 2 جگہوں پہ کر سکتے ہو، 2 طریقوں سے کر سکتے ہو۔ ایک تو آپ وہاں پہ بزنس کر کے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے ڈومینیکا کی جو گورنمنٹ ہے ان کے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، تو ان پروجیکٹس پہ آپ کسی بھی ایک پروجیکٹ کو چوز کر کے اور وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو۔ اس طرح آپ کو بہت جلدی ڈومینیکا سٹیزن شپ دے دیتا ہے۔ اور لاسٹ اور بہت آسان طریقہ، آپ وہاں پہ اگر آپ ینگ ہو، اگر آپ غیر شادی شدہ ہو تو وہاں پہ جا کے آپ میرج کر سکتے ہو، اور اس بیس پر آپ کو 3 سال میں وہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ دوستو اس طرح آپ جاب کر کے یا بزنس کر کے یا گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ آپ انویسٹمنٹ کر کے 2 سال کے لیے ریزیڈنس پرمٹ حاصل کر سکتے ہو، اور پھر 2 سال کے بعد آپ وہاں کی پی آر حاصل کر سکتے ہو جو کہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، اور 5 سال کے بعد آپ وہاں سٹیزن شپ یعنی کہ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہو۔ اس طرح ٹوٹل 5 سے 7 سال میں آپ کو ڈومینیکا کی سٹیزن شپ، ڈومینیکا کا پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ ڈومینیکا جانے کے لیے پاکستان سے اگر آپ ڈومینیکا جاتے ہو تو آپ کو کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈومینیکا ویزا آن ارائیول دیتا ہے پاکستانیوں کو، تو سب سے پہلے آپ نے کنفرم ٹکٹ کروانی ہے، فلائٹ کی ٹکٹ جو کنفرم ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس ہوٹل بکنگ جو کہ کنفرم ہونی چاہیے، اور پاسپورٹ سائز فوٹوز آپ کے پاس ہونی چاہیے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور دوستو بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کے پاس کم از کم جو بیلنس ہونا چاہیے، اینڈنگ بیلنس، وہ 4 لاکھ پاکستانی روپیز ہونا چاہیے۔ دوستو یہ سارے ڈاکومنٹ ڈومینیکا پہنچ کر ایئرپورٹ پر چیک ہوتے ہیں اور آپ کو انٹری اسٹیمپ لگ جاتی ہے ڈومینیکا میں۔ جب آپ ڈومینیکا میں انٹر ہو جاتے ہو، آپ کو وہاں پہ جاب مل جاتی ہے یا پھر آپ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہو، تو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ان میں آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہے، آپ کے پاسپورٹ سائز فوٹوز ہیں، آپ کا CNIC کارڈ ہے، اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، یہ 4 ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ کو ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے، اور اس کی جو فیس ہے تقریباً 1000 کیریبین ڈالر۔ دوستو ڈومینیکا میں 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے ڈومینیکن
पैसो और दूसरी है कैरेबियन डॉलर। अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में इनको कन्वर्ट करें तो आज की डेट में फरवरी 2023 डोमिनिकन पैसो को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 5 रुपये बनता है, और अगर हम कैरेबियन डॉलर को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 102 रुपये पाकिस्तानी बनता है। दोस्तों, इस तरह आप डोमिनिका में आके अपनी दूसरी शहरियत हासिल कर सकते हो और अपना दूसरा पासपोर्ट ले सकते हो। भले आपकी सैलरी कम है, लेकिन आपका मकसद है कि अपनी शहरियत को तब्दील करना और अपना पासपोर्ट तब्दील करना, एक मजबूत पासपोर्ट लेना, ये आपका मकसद है। तो इसके लिए आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इस पासपोर्ट पर, इस शहरियत पर आप पूरी दुनिया घूम सकते हो और आसानी से घूम सकते हो, और आपकी वैल्यू होगी। आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपके लिए अलग लाइन नहीं बनेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस, अच्छी मालूमाती वीडियोस लेके आते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।